بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں بس ایک مٹھی چاول لے کر ان پر یہ عمل پڑھ کر گھر کے چھت پر پھینک دو۔ یہ عمل کرتے ساتھ ہی اپنی کھلی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ فوری طور پر رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور گھر میں بوریاں بھر بھر کر رزق اور دولت آنے لگے گی۔ ربیع الاول کے مہینے میں بس ایک مٹھی چاول لے کر یہ عمل کرنے سے اتنی دولت، اتنا پیسہ ملے گا کہ کبھی سوچا تک نہ ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ایک مٹھی چاول کے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اور عمل کو کرتے وقت کن کن باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ رات اتنی سیاہ اور کالی ہوتی ہے، نکلنے والا سورج اتنا ہی روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ربیع الاول کے مہینے کا ہے۔ ربیع الاول سے پہلے صفر کا مہینہ آتا ہے۔ صفر کے مہینے کو اس لحاظ سے آپ سیاہ ترین مہینہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ صفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن صفر کا مہینہ جتنا سیاہ ہوتا ہے، صفر کے بعد آنے والا ربیع الاول کا مہینہ اتنا ہی مبارک، اتنا ہی روشن، اتنا ہی برکت والا ہوتا ہے، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور نازل ہوتا ہے، برکتیں، رحمتیں اور رزق نازل کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ پیارے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ پیارے عزیز دوستو، اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں ایک چھوٹا سا کام کر کے اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکلیفوں کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے۔ بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ پیارے عزیز دوستو، اس ماہ مبارک میں ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ اگر آپ حضرات اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام الجھنیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کا تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، تمام جادو، آپ کے اوپر سے تمام بندشیں اور آپ کے اوپر سے تمام بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا اور عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل کر کے ہم اور آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کر لیں، اپنے تمام دکھوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام طرح کی جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ پیارے عزیز دوستو، اس مہینے میں اگر یہ مبارک عمل کوئی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور پروردگار عالم اسے آخرت کی بھی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ تمام طرح کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تمام طرح کے عصبی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتی گھر کی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اس بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے تو پیارے بہن بھائیوں، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول کا یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمل کے بارے میں بتاؤں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے آپ کے پیار اور محبت کا پتہ چلتا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے
تو پیارے بہن بھائیوں، ایک مٹھی چاول کے اس عمل کو کرنے کے لیے بس آپ نے ایک مٹھی ٹوٹا چاول لے لینے ہیں۔ ٹوٹا چاول آپ کو ہر پرچون کی دکان سے آسانی سے مل جائیں گے اور یہ عام چاولوں کے مقابلے میں سستے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو آپ نے نہار منہ یعنی بنا کچھ کھائے اس عمل کو کر لینا ہے، یعنی اس عمل کو آپ نے پہلے کرنا ہے، اس کے بعد ہی کچھ کھانا اور پینا ہے۔ تو عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور چھوٹا درود بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سبحان اللہ زبان پر جتنا ہلکا ہے وزن میں اتنا ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت کے بارے میں بس یہی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سبحان اللہ کا صبح صبح ورد کرتی ہے، اور سبحان اللہ کے ورد کے صدقے ہی تمام مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ 11 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 11 بار ہی پڑھ لینا ہے یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا رزاق، پھر پڑھیں گے یا رزاق۔ اس طرح کرتے ہوئے آپ 11 بار پڑھ لیں گے یا رزاق۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، میرے رزق میں برکت دے دے، یا جتنی بھی آپ دولت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، بڑا گھر بڑی گاڑی مانگنا چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے آپ نے اپنی دعا میں اس کا ذکر کر لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک مٹھی ٹوٹا چاول پکڑنا ہے اور اس ٹوٹا چاول کو آپ نے اپنی چھت پر پرندوں کے لیے ڈال دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم گنہگار ہوتے ہیں اس لیے ہماری دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ لیکن جب پرندے آپ کا ڈالا ہوا رزق کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیونکہ پرندے بے زبان ہوتے ہیں، پرندے بالکل بھی گنہگار نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ پرندوں کی دعا آپ کے حق میں بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم ایک بار یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، اور اپنی باقی زندگی میں بھی یہ معمول بنا لیں کہ اگر آپ پرندوں کو دانہ وغیرہ نہیں بھی ڈال سکتے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پانی تو آپ ڈال ہی سکتے ہیں۔ پانی ڈالنے میں تو آپ کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا، اس لیے پرندوں کو کچھ بھی ڈالیں، پھر چاہے آپ دانہ ڈالیں، چاولوں کا ٹوٹا ڈالیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ڈال سکتے تو پانی ضرور ڈالیں۔ جو انسان بھی پرندوں کو دانہ یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو رزق اور دولت کی فکر کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پھر پرندے بھی اس شخص کی دولت اور رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کیونکہ ایک مٹھی چاول کا یہ عمل صدقے کا عمل ہے، اس لیے یہ عمل عام وظائف اور عام عملیات کے مقابلے میں بہت تیزی سے آپ کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے بس اس عمل کو آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور توکل رکھتے ہوئے کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی، اور ہماری دعائیں قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب و کتاب ہوگا۔
ہمارے رب ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ وہ چیز تو اس سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔